جی، اور جیسے معالج جسمانی ہمراز ہوتا ہے، جو واقعی بااصول معالج اگر ہے، تو معالج روحانی و ایمانی مرشد بھی ہمراز ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے سائے پر بھی اپنے طالب کا راز، اس کا کوئی عیب ظاہر نہیں کرتا، ورنہ تو اسے اس مقام ارشاد پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ مرشد ہی نہیں ہے، وہ مرشد ہے۔ ہاں، بات تو یہی ہے۔ اب تو دونوں معاملے ہی گڑبڑ ہیں، بولنا کہنا پڑتا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ مسترشدین طالبین و سالکین ویسے رہے بااصول، اور نہ مرشدین اور مربی ویسے رہے بااصول۔ انہیں بھی کچھ پتہ نہیں طریق کا، اور انہیں بھی کچھ پتہ نہیں طریق کا، گت بنا دی طریق۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ ورد و وظیفہ بتا دو، جو حضرت تھانوی قدس الروح صدیوں پہلے فرما کے چلے گئے، اناڑی شیخ اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے۔ کیا بات فرمائی حضرت نے، وَلِلَّهِ دَرُّهُ، بالکل سچ فرمایا۔ ما اصدق قائلا، اناڑی شیخ اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف، اور جو شیخ ہوتا ہے بغیر وظیفے کے بھی منزل مقصود تک پہنچا دے گا، سارا طریق طے کرا دے گا، ہو بھی تو شیخ۔ طرق الوصول الی اللہ عدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کے سانس کے برابر نہیں، مخلوق کے سانس کے برابر۔ کتنی مخلوق ہے، ایک ہی مخلوق کے سانس کتنے ہیں، اور تمام مخلوقات کے، کہنے کا منشا بہت ہیں۔ تکثیر کے لیے یہ ایک محاورہ ہے، گویا کہ اس بیچارے کو تو ایک ہی راستے کا پتہ ہے، رنگ روڈ ایئرپورٹ جانے کا، بس، اور اگر اس میں کہیں رکاوٹ پیش آ جائے تو واپس آ جائے گا، پگڈنڈیاں جانتا ہی نہیں، ایک راستے کا پتہ ہے۔ اور حقیقت میں تو میں نے مثال غلط دے دی، وہ تو راستہ ہے ایئرپورٹ کا، یہ تو راستہ بھی نہیں ہے ورد و وظیفہ۔ ورد و وظیفہ تو وصول اللہ کا راستہ ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے وصول کا تو راستہ ہے، یہاں ذکر کی مجلس کر دو، وہاں ذکر کی مجلس کر لو، وہاں ذکر کی مجلس کر لو۔ ابھی پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جان سٹھ کے، چونکہ وہاں بھی جا کے مجلس کریں ذکر کی، ہاں تمہیں کچھ ملا نہیں، ورنہ تم بھی کرنے لگتے، کہاں ہنس رہے، ہاں۔ تو کہنے لگے حضرت ذکر کی مجلس کس دن ہوتی ہے؟ میں نے کہا کسی دن نہیں ہوتی، فکر کی مجلس ہوتی ہے۔ ذکر مجلس کی چیز نہیں، وہ تو دوا ہے، معالج کے یہاں سے مریض اپنی دوائیں لاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب چل گئے یہ ڈگڈگی بجا میں اور بندر نچا میں، اور بعد میں ناشتہ زبردست ہو۔ ہاں، ان سے پوچھ لیجیے حافظ نفیس سے، انہیں اتفاق ہوا شرکت کا، وہ گو کے ناشتے کی نیت سے نہیں جاتے تھے یہ۔ اب نفی نہ کرو، مسجد میں ہو، کبھی تو ہوا ہے پہلے، ہاں وہ پکڑے جاؤ گے، ہاں اہل دل ہے یہاں، اہل دل نہیں ہے۔ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجلس سے ذکر کرانے کا نہیں، وہ بعد والے جو چیز ہے اس میں شمولیت کا، ہاں اللہ لیلا ڈگڈگی بجاویں، یہ طریق ہے۔ بندہ نہیں کہہ رہا ہے، بندہ تو ترجمانی کرتا ہے امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کی تعلیمات کی۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ لوگوں نے اوراد و وظائف کو تو طریق سمجھ لیا، یعنی ہے نہیں طریق، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں منفی تعبیر میں، اور کیفیات کو مقصود، حالانکہ اعمال شریعت طریق ہیں اور رضا رب مقصود۔ پہلے لوگوں نے لگائے تھے ٹانک کے طور پر، دوا کے طور پر۔ ارے بھائی جو ٹانک ہوگا ہمیشہ تھوڑی چلے گا، دوا ہمیشہ تھوڑی چلے گی، وہ تو صحت و تندرستی کے پر لانے پڑے، پھر تو سارا کام غذا سے ہوگا، نہیں، طریق ختم ہو گیا۔